السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے ایمان کو عجیب تر اور بہتر قرار دیا، ان بن دیکھے ایمان لانے والوں کے دل عشق رسول سے اس قدر سرشار ہوں گے کہ ان کی آرزو ہر پل یہی ہوگی کہ کسی طور ہمیں دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے۔ آئیے گفتگو کے تیسرے حصہ میں ہم اس بارے نجوم الہدا صحابہ کرام کے عمل سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ گفتگو کے پہلے دو حصوں میں ہم نے احادیث رسول کی روشنی میں جانا کہ عجیب تر اور ایک پہلو سے بہتر یعنی اعلیٰ ایمان ان کا قرار دیا گیا جو بن دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور ان کے جذبہ ایمانی کی دلی کیفیت عشق مصطفیٰ ہوگی، اور ان کے عشق کی شدید خواہش و آرزو ہوگی کہ رسول اللہ کے دیدار پر ہمارا مال، اولاد اور جان سب قربان ہے۔ یہی خواہش دیدار مصطفیٰ صحابہ کرام کے ایمان کا حصہ رہی ہے، جو ہر وقت ان کے دلوں میں مچلتی رہتی تھی، اور وہ اس کا کوئی موقع ضائع نہ جانے دیتے۔ یعنی صحابہ کرام کے ایمان کا اہم اور مرکزی حصہ عشق مصطفیٰ اور خواہش دیدار مصطفیٰ ہوتی تھی، اور یہ کیفیت ایمان صحابہ کے عمل سے ہر پل اور ہر سو ظاہر ہوتی دکھائی دیتی ہے، جس پر متعدد روایات کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر مضمون کی وضاحت کے لیے جامعیت سے چند ایک روایات حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ فتح مکہ کا منظر تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ جب حق کے آنے اور باطل کے مٹ جانے کے اعلان کا موقع آیا تو اذان دینے کے لیے میرے آقا نے انتخاب کس کا کیا؟ کسی قریشی سردار کا نہیں، بلکہ ایک عاشق رسول، ایک حبشی غلام حضرت بلال کا۔ اور پھر بلال رضی اللہ عنہ کے عشق کی وارفتگی شوق کا انداز تو دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں تو رخ کدھر کو ہوتا ہے؟ کعبہ کی سمت تو چاروں طرف تھی، کسی رخ بھی اپنا چہرہ کر کے اذان دی جا سکتی تھی، مگر بلال نے اپنا رخ ادھر کو کر کے اذان کا آغاز کیا جدھر مصطفیٰ تھے۔ حضور مطاف میں طواف میں مصروف تھے، تو حضرت بلال کا رخ دوران اذان ادھر کو ہوتا جاتا جدھر محبوب خدا طواف کے چکر لگاتے ہوئے چلتے جاتے ہیں۔ بلال بھی دوران اذان اپنا رخ اسی جانب موڑتے جاتے ہیں، یعنی بالفاظ بابا بلے شاہ قصوری، حاجی لوگ مکے ول جاندے تے اساں جانا تخت ہزارے، جت ول ماہی اس ول کعبہ پاویں پھول کتاباں چارے۔ اور کلندر لاہوری علامہ اقبال کا حضرت بلال جیسے عاشق رسول کے لیے خراج عقیدت بھی دیکھیں۔ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ گویا صحابہ کرام کے ایمان کی حقیقت بھی عشق مصطفیٰ تھی، اور عشق اس حد تک کہ دیدار مصطفیٰ کی آرزو ہر پل رہتی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے نبی کریم کے قریب کھڑا ہوتا، نماز بھی پڑھتا رہتا اور آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا بھی رہتا۔ یہی عشق مصطفیٰ ہے جو مسلم اور مومن میں فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ صحابہ کے پاس یہی جذبہ عشق رسول تھا جس کے لیے صحابہ اپنی جانیں، اولاد اور مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جس پر انہیں اللہ نے قرآن میں اپنی رضا کی سند رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر عطا کر دی۔ گویا رضائے الہی بھی عشق مصطفیٰ سے مشروط ہے۔ دین اسلام کا جسم ارکان اسلام ہے، مگر روح عشق مصطفیٰ ہے، یعنی حقیقت ایمان عشق مصطفیٰ میں ہے۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، آخری حصہ پارٹ 4 ملاحظہ فرمائیں۔